جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ، جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے، اس کا امام کون ہے؟ پھر بتاؤ، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ، کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے۔ یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے ہودی خواہ تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز، انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر، آج میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں، المسلم علی المسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، حقوق ہیں، وہ رہیں گے، لیکن امت تو جماعت تو وہ نہیں ہے۔ تو ید اللہ علی الجماعہ علیکم بالجماعہ اور لا اسلام الا بال، یہ اثر ہے حضرت عمر کا، اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے۔ خبر اور اثر، خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر، یہ اثر ہے، ان دونوں کو جمع کرتے تو حدیث بنتی ہے۔ تو یہ بھی حدیث ہے، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ، اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے۔ اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر، ضربۂ سنام جو ہے اس موضوع پر، حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، یہ 2 کتابوں میں ہے یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی، ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ 5 ارکان ہیں اقامت دین کے، یہ تیسری منزل کے 5 ارکان ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ جماعت، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسیشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں، جماعت سب اطاعت والی جماعت، وہ ڈسپلن کے لسن اینڈ اوبے، سب اطاعت، اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی۔ اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟ افضل کون سی ہجرت ہے؟ کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں۔ افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے، یہ تو نفی اور اثبات ایک ہی شے کی ہے۔ ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے، تو ایک ہی شے ہے، ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، ہجرت اور جہاد۔ حرام شے کو چھوڑ دینا یہ جو ہے ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے، اسے مجبور کرنا، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف۔ تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں۔ ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچتا ہے، اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا۔ یہ ہجرت مکہ، ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی، جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا، ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے۔ ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں، یہ ہجرت لازم۔ اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی۔ اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے، لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے 2 اسپیکٹس ہیں۔ ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله 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 الله
الله الله